وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 4 اور 5، درس نمبر 625. آج کا موضوع، کیا ہمارے دل یاد الہی سے غافل ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. لوگو، جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرو اور اس کے سوا اور رفیقوں کی پیروی نہ کرو، اور تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو. سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 4. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں. وَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، جن پر ہمارا عذاب رات کو آیا یا ایسی حالت میں کہ وہ دوپہر کو سونے والے تھے. وَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، اور نہیں تھی ان کی پکار جب ان پر ہمارا عذاب آیا. إِلَّا أَنْ قَالُوا، مگر انہوں نے یہی کہا، اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، کہ ہم بے شک ظالم تھے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کے پاس رسول بھجوائے گئے. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ضرور پیغمبروں سے پوچھیں گے. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر اپنے علم کی بنا ان کے سامنے بیان کر دیں گے. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم کہیں غائب نہ تھے، ہم غیر حاضر نہ تھے. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس دن وزن بھی حق ہوگا، یعنی وزن کا ہونا اس دن لازم ہے. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا پلہ بھاری پڑ گیا نیکیوں کا. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہو جائیں گے، جو کامیاب ہوں گے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کی نیکیوں کا پلہ ہلکا رہ گیا. فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کیا بسبب یہ کہ میری آیاتوں کا انکار کرتے تھے.
سامعین کرام، اہم مضمون ہے، اور دیکھیں یہ سارے مضمون ہمارے لیے ہیں، ہمارے نصیحت کے لیے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سنا رہا ہے۔ ہم دیکھیں جو ہمارے گزشتہ سبق تھا نا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ تم پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے۔ یا تو دیکھیں ہم اس حکم کے، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے ہیں، یہ دو ہی باتیں ہیں، اور اس میں ایک لمبی چوڑی بحث بھی نہیں ہے سامنے، سادہ سی بات ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، آپ خود اس بات کا آج صحیح اندازہ لگائیں کہ کیا اللہ کے احکامات کے مطابق آپ زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے۔ آج کی 2-3 آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں، اس میں جو پہلی آیت ہے کہ بہت سی بستیوں کو میں نے ہلاک کر دیا، کیوں، کس بنا؟ وہ یہی بات تھی ان کی، الا ان قالوا، یعنی جب عذاب آ گیا تو ان کے پاس انہوں نے اعتراف کر لیا کہ ٹھیک ہے، ہم اللہ کی آیات کے مطابق یا اللہ کے حکم کے مطابق ہم زندگی نہیں گزارتے تھے، اور ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، انا کنا ظالمین۔ پھر دوسری جو آیت ہے، تیسری جو ہم نے پڑھی، آیت نمبر 6، اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ دیکھو اے لوگو، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، یعنی اس میں بہرحال میرے خیال سے کہ میں تھوڑی سی بات کر لوں، یہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے، وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، یعنی عذاب، یعنی مضمون اس کا یہ ہے کہ عذاب لازمی ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عذاب کے لیے پیدا نہیں فرمایا، اس کو رحمت کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایک بہت بڑے انعام سے نوازنا چاہتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، اور وہ میں نے آپ کو انعام بتا دیا ہے سامنے کا، اس میں کوئی ڈھکی چوبی بات نہیں ہے کہ ہم نے واپس جانا ہے اللہ کے پاس، اور اللہ کے پاس اگر ہم نے امتحان کا یہ مرحلہ پاس کر لیا تو ہمیں اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے انعام سے نوازے گا، اور وہ انعام ہمیشہ کے لیے ہوگا، ہم فیہا خالدون۔ دیکھیں میں آپ کے سامنے میں پھر اعتراف کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے اگر میں بیٹھا ہوں تو اس میں میرا کوئی اپنا یعنی کوئی مادی یا ذاتی مفاد نہیں ہے، نہ میں اپنی شہرت چاہتا ہوں، نہ آپ پہ میرا کوئی ایسا مطالبہ ہے آپ سے کہ آپ مطالبات پورے کریں یا آپ میری ضروریات کا خیال رکھیں، میری ربوبیت کریں، اب میری جیبیں بھریں، یہ مقصد ہرگز نہیں ہے۔ تو جب نہیں ہے تو آپ کو خود دیکھنا ہوگا کہ بھئی یہ کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے، تم کیوں بیان کر رہے ہو۔ ایک دفعہ میں گیا تھا، میں ویسے ہی آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ یہ ہم اپنے ویڈیوز، درس کے ویڈیوز پہلے چند سال پہلے ہم نے مسلسل دیے ہیں یہ کیبل والوں کو، پورے پاکستان میں ہم نے یہ مہم چلائی تھی، ہم کیبل والوں کو اپنا یہ درس دیا کرتے تھے، اور ہر جگہ جاتے تھے پاکستان میں، کوئی صوبہ ایسا نہیں تھا، آزاد کشمیر تک ہم سے نہیں رہا، وہاں بھی ہم گئے تھے۔ بہرحال وہ لمبا قصہ ہے، لیکن میں آپ کو پنجاب کا واقعہ بتا رہا ہوں۔ پنجاب میں ایک جگہ تھی، میرے خیال سے شیخ پورہ تھا یا کوئی ایسی جگہ تھی، تو وہاں ایک کیبل والا تھا، دن کے وقت میرے ساتھ میرا بھتیجا بھی تھا، تو ہم ان کے یہاں گئے، وہاں مالک بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں کیبل کے دفتر میں، ان کو ہم نے یہ ساری اپنی کارگزاری دی اور یہ ہارڈ ڈسک وغیرہ دی کہ بھئی تم لوگ یہ چلاؤ اس کو، اللہ تعالیٰ ہم آپ کو فری دے رہے ہیں اور اس کو آپ چلائیے، اس میں درس ہیں، اللہ کا کلام ہے۔ تو وہ یہ کہنے لگے کہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور مجھ سے یہ پوچھا کہ یہ آپ جو اتنی دور سے آئے ہوئے ہیں اور یہ سب کوششیں کر رہے ہیں، اس میں آپ کا کیا فائدہ ہے؟ وہ تقریباً حیران ہو رہے تھے، اور یہ میں ویسے ہی
یعنی اسی بات کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انسان سوچتا ہے کہ بھئی اس میں اس کا کیا مفاد ہے جو لگا ہوا ہے. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، ہم نے یہ جب یوٹیوب پہ یہ درس دینے شروع کیے اور اپنا چینل رجسٹر کروایا تو وہاں سے ہمیں یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں اس سے آپ کو کوئی پیسے نہیں ملیں گے، اس چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا. تو ہمارا تو مقصد پیسے بنانا تھا ہی نہیں. ہم نے کہا کوئی بات نہیں. تو وہ ماشاءاللہ اب یعنی چل رہا ہے وہ سلسلہ، آج تک ہم دے رہے ہیں اس پہ جو بھی ہم ایفرٹس کر رہے ہیں، اور وہ ان کی بات سچ تھی. آج بھی آپ دیکھ لیں ہمارے یوٹیوب چینل کو کوئی خاص پذیرائی نہیں ہے، اور اس کے ویورشپ بھی نہیں ہے، نہ کوئی سبسکرائبر کوئی خاص ہیں، اور لوگوں کے تو لاکھوں کروڑوں میں بعض لوگوں کے چلے جاتے ہیں. امیتابھ بچن کے کروڑوں میں فالوورز ہیں، کروڑوں میں، ہمارے نہیں ہیں. تو میں آپ کو ایسی بات کہہ رہا ہوں، میں یہ درس کر رہا ہوں، آپ جو بھی ہیں سن رہے ہیں تو اس میں ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، دیکھیں اخلاص کے ساتھ جو بات کریں تو آپ کو سننا چاہیے. آپ کے ساتھ جو مخلص ہو تو آپ بھی اس کے ساتھ مخلص ہوں اور اس کی بات تو کم از کم سنیں. اور میں جو بات کہہ رہا ہوں اس میں میرا تو کوئی مفاد، میں تو بار بار کہہ رہا ہوں میرا مفاد نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ، میری ایک ذمہ داری ہے جو کہ میں ادا کر رہا ہوں، جیسے کہ رسولوں کی ذمہ داری تھی. آیت نمبر 5 میں، یہ 6 میں آ رہا ہے نا. خیر اس سلسلے میں مطلب میں ایک ذمہ داری اپنی پوری کر رہا ہوں، اور یہ ذمہ داری میں نے آپ پر احسان نہیں ہے میرا، لیکن میری جو ذمہ داری ہے بس میں وہ پوری کرنا چاہتا ہوں بس. بہرحال آگے چلتا ہوں اور اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ اب یہ جو ہم آیت نمبر 4 آج پڑھ رہے ہیں، وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. اس میں دیکھیں صرف اتنا مضمون ہے، اتنی اس میں نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ میں یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم میرے عذاب سے بچ نہیں سکتے دنیا اور آخرت میں. اور یہ بات بھی یعنی ہمارے ذہن میں تو یہ بات نہیں ہے آج. عام مسلمان دیکھیں، میں آپ ہی کے درمیان رہ رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے نا، آپ میں سے ہی ہوں، عام انسان ہوں، اور آپ میں سے ہی ہوں. مجھے پتہ ہے آپ لوگ کیا سوچتے ہیں. جو آپ سوچتے ہیں وہ میں بھی سوچتا تھا پہلے. تو میری سوچ یہ تھی کہ ہم مسلمان، یا اب ان پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، اور یہ بخشائی امت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہم نے یہ مطلب لیا ہوا ہے، امتی ہاذہ امت مرحومہ. خیر اس کی میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ہمارے ذہن میں یہ ہے. اس حدیث کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ دنیا اور آخرت میں آپ عذاب کا شکار ہوں گے اگر آپ نے حق کو قبول نہیں کیا. دنیا اور آخرت میں سب سے پہلے دنیا میں آپ ایک قسم کے عذاب سے گزریں گے، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی. ابھی میں وضاحت کرتا ہوں آپ کو. اگر آپ نے حق سے منہ موڑ لیا اور زندگی اللہ کے حکم کے مطابق نہ گزارنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر دنیا میں ایک قسم کا عذاب آپ پر ہوگا. آپ سکون کا سانس، سکون کا چین کہیں نہیں پائیں گے. یہ اکثر ہم میں سے ہر شخص، دیکھیں آج کا ہر شخص جو ہے پریشان ہے، پریشان حال ہے، غیر مطمئن ہے. عمومی طور پر بعض لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں. ڈپریشن کی بات ہم جب بات کرتے ہیں تو لوگ بڑے غور سے سنتے ہیں. میرا ایک کلپ ہے ڈپریشن، ہمیں ڈپریشن کا علاج. اب وہ میرے اور کلپ جو ہیں وہ کسی کی 2 ویورز ہیں، کسی کے 3 ہیں، کسی کے 10 ہیں، لیکن اس کے ہزاروں میں چلے گئے. آپ دیکھ لیں میرے جو شارٹ کلپس پڑھیں یوٹیوب چینل پہ، تو ایک وہ کلپ جو ہے وہ ہزاروں میں چلا گیا.
اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو مسئلہ کیا ہے، ڈپریشن کا مسئلہ ہے، پریشانی ہے، اور ہم اپنے طور پہ اپنے مسائل کو، جو بھی ہمارے ارد گرد مسائل ہیں، اس کو اپنے ڈپریشن کی وجہ قرار دیتے ہیں۔ یہ ہماری پریشانی، بہو کہتی ہے میری ساس جو ہے وہ مجھ سے اچھا سلوک نہیں کرتی، اور بہو کہتی ہے، ساس کہتی ہے یہ میری بہو جو ہے یہ تو بڑی نٹ کٹ ہے، اور اس نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا ہے، اور بس میں تو بڑی پریشان ہوں، اور بڑی خود سر ہے اور چالاک ہے۔ یعنی میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں۔ پھر گھر میں جٹھانیاں، دیورانیاں، ادھر ادھر، یہ سب آپ کو پتہ ہے جو ہمارا معاشرتی نظام ہے، جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس میں یہ سارے کچھ چلتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ ذکر الہی ہے۔ کیا ہے؟ یہ ذکر ہے۔ ھذا ذکر وھذا ذکر، یہ ذکر ہے، یہ اللہ کی یاد ہے، یاد دہانی ہے۔ یعنی جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ دلوں کو اطمینان صرف اللہ کی یاد سے حاصل ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دیکھو اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو چین پڑتا ہے۔ لیکن اس ذکر سے اگر ہم نے منہ موڑ لیا تو ہمارے پاس سب کچھ ہوگا لیکن سکون نہیں ہوگا۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، آپ کی بے چینی، ڈپریشن، پریشانی کی واحد وجہ یہ ہے کہ آپ کا دل یاد الہی سے غافل ہے۔ حقیقی یادیں ہو سکتا ہے آپ تلاوت کرتے ہوں، ذکر الہی کرتے ہوں، مختلف درود شریف پڑھتے ہوں، یہ کرتے ہوں، وہ کرتے ہوں، لیکن اصل میں جو مسئلہ ہے آپ کا کہ آپ کا دل یاد الہی سے غافل ہے۔ اور یہ پھر ایک قدرتی چیز ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ یہ ایک، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرتا، کر بھی چکا ہوں، پھر بھی آ جائے گا۔ لیکن آپ کی پریشانی، آپ ایک گناہ عذاب الہی میں گرفتار رہیں گے اپنے اعمال کی وجہ سے، اگر آپ نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا۔ اور جو کلام آپ پر نازل ہوا ہے، یہ الفاظ آپ نے پہلے نہیں سنے ہوں گے، میں کیا کہہ رہا ہوں، کلام آپ پر نازل ہوا ہے، اور یہ ہم گزشتہ آیت میں پڑھ چکے ہیں صاحب نے کہا، آیت نمبر 3 میں، اتبعوا ما انزل الیکم۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں، اس میں کسی تشریح کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہ تم پیروی کرو جو کلام تم پر نازل ہوا ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ ہم تو ایسا نہیں سمجھتے آپ؟ نو ہم نے تو کب کا بھلا دیا ہے اس قرآن کو کہ یہ ہمارے لیے ہے، اور وہیں سے ہمارے یعنی جو سقوط بغداد ہے وہاں تو یہی مسئلہ تھا۔ آپ فرقوں میں بٹ گئے تھے، شیعہ سنی، اس میں آپ بٹ گئے تھے، اور قرآن سے آپ کا رخ مڑ گیا تھا۔ آج تک وہ حالت آپ کی بدلی نہیں ہے، آپ نے اپنی حالت نہیں بدلی ہے، اور یہ اس وقت تک نہیں بدلے گی جب تک آپ خود اس حالت کو نہیں بدلیں گے۔ دیکھیں ہماری کوششیں تو یہی ہے نا، میں اگر کوشش کر رہا ہوں یا ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں وہ بھی یہی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ بھئی ہماری حالت، ہم نے خود اپنی حالت بدلنی ہے۔ تو کوششیں تو یہی ہیں، مایوسی تو نہیں ہے۔ آپ نہ بھی بدلیں، ہم تو اپنی ذمہ داری پوری کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ پوری کریں گے۔ لیکن میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں، وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے اگر یاد الہی سے آپ نے منہ موڑ لیا۔ مختصر الفاظ کہہ رہا ہوں،
تو آپ عذاب الہی سے نہیں بچ سکتے، پہلے دنیا میں اور پھر آخرت میں آپ پر لازمی عذاب آئے گا۔ دنیا آپ کے لیے ایک قسم کی جنت ہوگی، کیونکہ کافر کے لیے تو جنت ہے دنیا، تو اس لحاظ سے جنت ہوگی کہ یہاں تو کم عذاب ہے، وہاں اس سے لاکھوں گنا زیادہ عذاب ہوگا، تو یہ تو جنت ہے آپ کے لیے۔ یہاں تو آپ کو آگ میں نہیں بھونا ابھی جا رہا، وہاں آپ پہ جو ہے لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، او کما قال، ان کی قمیصیں جو ہیں، حق سے انکار کرنے والوں کی قمیصیں آتشگیر مادے سے بنی ہوں گی، آگ پکڑنے والے مادے سے، جیسے کہ آج تارکول ہے، بعض لوگوں نے تارکول کا معنی کیا ہے ترجمے والوں نے، ٹھیک ہے، اس وقت تو تارکول نہیں تھا، لیکن آتش گیر مادہ میں کہہ رہا ہوں، گندک ہے، فاسفورس ہے، وہ آگ پکڑ لیتا ہے، اس سے آپ کی قمیضیں بنائی جائیں گی۔ پھر بچھونا ہوگا آگ کا، اوپر آگ کا سایہ ہوگا۔ تو اس کے مقابلے میں یہ آج کی جو آپ جو زندگی جی رہے ہیں ایک جنت کسی ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، اور کئی لاکھ گنا وہ آپ دیکھ لیں نا، سورج کی گرمی جو ہے کئی لاکھ، پتہ نہیں ابھی مجھے فگر، کروڑوں فارن ہائٹ ہے وہاں درجہ حرارت، یعنی سورج کی سطح پہ، یا لاکھوں ہے بہرحال، لیکن یہاں آپ دیکھ لیں عام طور پہ 50 ڈگری میں آپ پریشان ہو جاتے ہیں، 50 تک تو خیر نہیں پہنچتا درجہ، 50 فارن ہائٹ سے یا سینٹی گریڈ جو بھی ہے، تو آپ چیخیں مارنے لگتے ہیں، بھئی گرمی ہے۔ اس دن میں جا رہا تھا، ابھی تو جولائی کا مہینہ ہے، کل ہی کی بات ہے، تو میرے خیال سے ایک سواری میں بیٹھا ہوا تھا، ایئر کنڈیشن تو نہیں تھی کھلی، وہ چنچی ٹائپ کی تھی، اس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک اور سواری تھی، ہم 3 تھی، وہ ایک کہتا ہے مجھے نہیں جانتا، ڈھیر گرمی ہے، بہت گرمی ہے بھائی۔ تو یہاں تو یہ جنت ہے آپ کے لیے، ان قریب جو کل آپ جس صورتحال کا سامنا کریں گے نا، اس کا ابھی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال ہمیں تو یقین نہیں ہے اس پہ، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، ہمیں تو یقین نہیں ہے، یقین ہوتا تو پھر ہم بڑے محتاط ہو جاتے۔ آج کووڈ-19 ہے جو کرونا وائرس کے نام سے ہے، تو وہ یعنی ہو سکتا ہے جب کلپ سنا جائے، اللہ کے فیصلے ہیں کہ اس وقت لوگ نہ جانتے ہو انہیں 20 سال بعد، تو لیکن آج یعنی وہ نظر بھی نہیں آ رہا، اور ہم نے احتیاطیں شروع کر دی ہیں، ہاتھ دھو، 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھو کم از کم، یہ ہمیں کہا جا رہا ہے، سماجی فاصلہ رکھو کم از کم 1 میٹر، مسجدیں جو ہیں، ابھی میں گیا تھا ایبٹ آباد، ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہے رواج وہ مسجدوں میں فاصلے کا نا، وہاں پہ ایک مسجد تھی، چھوٹی مسجد تھی، وہاں پہ یہ تھا کہ کم از کم 3 فٹ کا وہ فاصلے پہ وہ کھڑے ہوئے تھے۔ تو کیا کہ ایک جراثیم ہے، ہمیں تو نہیں لگا لیکن لوگوں کو لگ رہا ہے، تو اس سے ہم اب یہ دیکھیں یقین کی بات ہے، یقین۔ بعض لوگوں نے گھروں سے نکلنا بند کر دیا، ہمارے اپنی فیملی میں بعض ایسے لوگ ہیں گھروں سے نکل ہی نہیں رہے، سماجی تقریبات پہ نہیں جا رہے، کہیں یہ نہ لگ جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، اور یہ موت کا ڈر ہے بس، ویسے نہیں ہے موت کا ڈر، بس کووڈ-19 کا ہے ڈر، یہ نہ لگ جائے، اس سے ہم بچ جائیں، پھر دیکھیں گے۔ یہ دیکھیں بے یقینی کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ تو یعنی میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، لیکن جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں آج، آیت نمبر 4، وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، بہت سی بستیاں میں نے ہلاک کر دی، اور ان بستیوں کی ہلاکت کا قرآن میں تذکرہ ہے، عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے، ابھی آئے گا انشاءاللہ اگلے پارے میں، اور اس میں بھی ہے رسولوں کا تذکرہ، اس میں بھی ہے، جو رسول آئے اور قوم نے انکار کیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا۔
لیکن یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، تو وہ یعنی سوئے ہوئے تھے یا سونے والے تھے دوپہر کو یا رات کو سوئے ہوئے تھے، یعنی کسی بھی حالت میں وہ عذاب آپ پہ آ سکتا ہے۔ تو فما کان دعواہم، اب جب عذاب آیا تو پھر ان کو ہوش آ گیا کہ بھئی ہم تو غلطی پہ تھے، انا کننا ظالمین، ہم تو ظلم کر رہے تھے اور ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے، ہم نے تو اس عذاب کو بھلا دیا تھا۔ تو اس وقت یہ ہم پکاریں گے لیکن اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، یہ وہ بات ہے جس پہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہم سے پوچھا جائے گا۔ اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تم سے پوچھوں گا۔ آج کیا ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے ہمیں کوئی بات کہی گئی ہے مجھے ذاتی طور پہ؟ نو، ایسا نہیں ہے۔ ذاتی طور پہ میں اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتا اللہ کے سامنے۔ آج کا انسان جو ہے ذاتی طور پہ مجھے نہ اس کا احساس ہے نہ یقین ہے کہ کل رب العالمین مجھ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس وہ نہیں آئے تھے۔ آج 2020 کی میں بات کروں، آج 2020 کے جو بھی مسلمان ہیں موجود، کتنے؟ 1.5 ارب، 150 کروڑ مسلمان، ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہم سے پوچھا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے کہ میں ضرور پوچھوں گا۔ یا تھوڑا سا لفظی طور پہ دیکھیں، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، میں ضرور پوچھوں گا جن کی طرف رسول بھجوائے گئے تھے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور میں رسولوں سے بھی ضرور پوچھوں گا۔ رسولوں سے تو مطلب یہ ہے کہ اتمام حجت کے طور پہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ، کیونکہ ظاہر ہے رسول نے ان پہ اپنا کام کیا ہے، اور یہی وہ آیت تھی۔ چلیں اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے درس میں بات کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں۔ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، ان پہ ہمارا عذاب رات کو آیا، بیاتن رات کو، او ہم قائلون، یا وہ ایسی حالت میں تھے کہ دوپہر کو سونے والے تھے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے غافل تھے یا نیند گہری نیند میں تھے، لیکن عذاب الہی ان پر آ گیا۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا، پھر ان کی پکار یہی تھی جب ان پر ہمارا عذاب آیا، الا ان قالوا انا كنا ظالمین، کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہاں بے شک ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی قصوروار ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالی جن پر ہمارا عذاب یا تو رات کو آتا تھا جبکہ وہ سوتے تھے، یا دن کو جب وہ قیلولہ یعنی دوپہر کو آرام کرتے تھے۔ فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين۔ تو جس وقت ان پر عذاب آتا تھا ان کے منہ سے یہی نکلتا تھا کہ ہائے ہم اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔